شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب اور غریب اونٹنی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کو سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بن حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر یہ میری اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں، فی الحال میرے پاس اور دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پوچھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد حضرت ابو بن حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو بیڑی لگائی۔ وہ بیت اللہ شریف تک بھاگتی چلی گئی اور دوسری سواری اس کے نزدیک کوئی نہ آ سکی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ رونا سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نزدیک 2 کھجور دیکھے جو 4 سال سے خشک پڑی تھی، ان پر پھل بھی نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ دوستوں، کوئی دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگنا شروع ہو گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دوست حج ادا کرنے کے بعد بغداد شریف تشریف لائے۔ بغداد میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھے۔ اسے بیچ کر ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سحر نہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی ہمیں لطف محسوس ہوا۔ بعد میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیان فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ نے اپنا بیان روک دیا اور فرمانے لگے کہ حجاج مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا، جسے فروخت کر کے انہوں نے چاول خریدے اور پکا کر کھا لیے، لیکن وہ سحر نہ ہوئے، نہ ہی ان کھانے سے لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا، ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ محفل ختم ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آستگی سے اپنے دوست سے پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں شہد کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی، حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ہم حیران رہ گئے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دل کا حال کیسے جان لیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک تاجر آپ کے پاس آیا اور بولا، حضور میں ایک غریب تاجر ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو کہ کوئی چور چرا کے لے گیا ہے، میں کیسے اپنا کاروبار کروں گا اور اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ تمہاری جلدی اونٹنی مل جائے گی۔ وہ بولا، حضور میری مدد فرمائیں، مجھے جان کے لالے پڑے ہیں، نہ جانے کب میری اونٹنی ملے گی اور کب میرا کاروبار چلے گا۔ آپ نے فرمایا، تم کل میرے پاس آنا جب تغلیہ ہو۔ دوستو، وہ شخص اگلے دن حاضر ہوا۔ آپ سرکار نے فرمایا، جاؤ طبیلے میں اونٹنی کھڑی ہے لے لو، اور وہ شخص گیا اور فوراً واپس آیا۔ وہ بولا، حضور کسی اور کی کمزور اونٹنی ہے، کاروبار میں کیسے کام دے گی، اس کا نہ منہ ہے اور نہ ہی سر۔ آپ سرکار نے فرمایا، اچھا پھر دوسری لے جاؤ۔ وہ شخص جیسے ہی گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کھڑی ہے جس کا منہ بالکل نہیں ہے، باقی کا دھڑ حرکت کر رہا ہے۔ ڈر کے مارے فوراً معافی طلب کرنے لگا تو آپ سرکار نے فرمایا، بنا منہ والی اونٹنی ایسے ہوتی ہے۔ وہ شخص اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے رونے لگا، سرکار مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا، پہلے والی اونٹنی اسے دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی اونٹنی سے ایسے نصیب کھلے، اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہو گئے اور اونٹوں کے نام سے پورے بغداد میں مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک فالو کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔